الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل بِهِ الروح الامین عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به السرور. 19ویں پارے میں سورہ شعراء کی یہ آیات مبارکہ قرآن حکیم کے بارے وضاحت فرماتی ہیں. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ اس پروردگار کی طرف سے نازل فرمایا گیا ہے جو تمام جہانوں کو پالتا ہے، سب کا پروردگار ہے، سب کا رب ہے. ربوبیت ایک ایسی صفت ہے جس میں حیات اور رزق کے سارے شعبے آ جاتے ہیں، تخلیق سے لے کر دار آخرت تک بتدریج حیات کی نمود اور اس کا پروان چڑھنا، اس کے لیے سارے ضروری اسباب اور وسائل مہیا کرنا، اس کے ہر وقت کے ہر حال اور ہر ضرورت سے باخبر رہنا، اور ہر وقت ہر جگہ ہر حال میں ہر ضرورت کی تکمیل فرمانا. تو وہ رب العالمین جو تمام جہانوں کی ساری مخلوق کا خالق بھی ہے، ان کی ہر وقت کی ہر ضرورت سے باخبر ہے، اس کی تکمیل کی قدرت رکھتا ہے، قادر ہے اور تکمیل فرماتا ہے، پال رہا ہے سب کو. یہ قرآن اس کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. قرآن چونکہ نصاب حیات ہے، الحمدللہ ہر مسلمان کے دل میں قرآن کا ایک تقدس ہے، قرآن کے لیے ایک احترام ہے، ایک ادب ہے. قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، چھونا بھی عبادت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے، سمجھنا بھی عبادت ہے، اور قرآن پر عمل کرنا ہی عبادت ہے. لیکن یہ صرف عبادت نہیں ہے، یہ نصاب حیات ہے. جس طرح چیزیں ایجاد ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ ایک کتابچہ آتا ہے، ایک گھڑی ہے اس کی بکلیٹ ہے کہ اسے اس طرح استعمال کرنا ہے، ایک ریڈیو ہے اس کی بکلیٹ ہے، اگر ٹیلی ویژن ہے اس کی بکلیٹ ہے، کمپیوٹر ہے اس کی، کوئی چیز گاڑی ہے اس کی بکلیٹ ہے، کوئی مشین بنتی ہے تو اس کے ساتھ ایک کتاب بھی بنتی ہے، پرنٹ کی جاتی ہے کہ اسے اس طرح سے استعمال کرنا ہے، یہ احتیاط ہے، اسے دھوپ سے بچانا ہے، اسے آگ سے بچانا ہے، اسے یہ کرنا ہے، اسے وہ کرنا ہے. اسی طرح انسانی حیات جو سب سے زیادہ عظیم تر مخلوق ہے رب العالمین کی، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو ہم نے بہت خوبصورت آمیزش سے پیدا فرمایا، بہت خوبصورت اندازے سے. یعنی اس کا ظاہری وجود، اس کے خد و خال، اس کے نقش، اس کا رنگ
اس کے اعضاء و جوارے، ہر چیز خوبصورت اندازے سے اور اعتدال سے اور ایک اس کی نسبت جو ہے اس میں حسن ہے۔ اب اگر بازو پاؤں تک لمبا ہو تو کیسا لگے، ٹانگیں چھوٹی بازو لمبے ہوں تو کیا ہو جائے، ایک آنکھ آگے ایک پیچھے ہو تو انسان کا حلیہ کیا ہو جائے۔ یعنی جو اعضاء و جوارے وجود کا جو حصہ جس طرح سے جس اندازے سے سب سے خوبصورت جو موقع و محل تھا اس کے مطابق بنایا۔ پھر سب سے عجیب جو ہے اس میں وہ بات یہ ہے کہ روح اور جسم کی آمیزش یہ بہت خوبصورت تکوین ہے، بہت خوبصورت اندازہ ہے۔ جسم مادہ ہے، ٹھوس مادہ جو کثافت کی ایک صورت ہے، اور روح قل الروح من امر ربی، روح کا تعلق عالم امر سے ہے۔ عالم امر لطیف ترین چیز ہے، اور جہاں خلق کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے عالم امر کی ابتدا ہوتی ہے۔ عالم امر میں خلق کا گزر نہیں ہے، وَلَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، خلق بھی اسی کی ہے اور امر بھی اسی کا ہے۔ خلق الگ ہے، امر الگ ہے۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ عالم خلق کے ایک ٹھوس مادے کو عالم امر کی ایک لطیف حقیقت سے اس طرح ملا دیا کہ انسانی حیات اس میں پیدا ہو گئی۔ یعنی کوئی پہلو بھی زندگی کا دیکھیں تو اس میں اس کی بناوٹ میں بھی ایک حسن ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہت خوبصورت اندازے سے پیدا فرمایا ہے۔ اب جس قادر مطلق نے مادے اور روح کا یہ جوڑ بنا کر حیات بنائی، پھر اس نے کائنات بنائی، پھر اس میں اس کے رہنے کے اسباب بنائے، پھر اس میں سورج، چاند، ستارے، ہوائیں، بادل، بے شمار چیزیں بنا کر ان سب کو زمین کی طرف متوجہ کر دیا، اور ان کے اثرات سے کہیں روئیدگی ہوتی ہے، فصل ہوتے ہیں، پھل ہوتے ہیں، دھاتیں بنتی ہیں، تیل ہے، زندگی کی ساری ضرورتیں اس نے وہاں سمو دی، اور ہر شخص کو اس کا حصہ دیے جا رہا ہے۔ یہی اس کی ربوبیت کی شان ہے کہ اگر سارا پہلے کھا چکے ہوتے تو آج کے لوگ بھوکے مرتے، یا سارا آج کے لوگ کھا لیتے تو بعد میں آنے والے بھوکے مرتے۔ ہر ایک اپنا اپنا حصہ لیے جا رہا ہے۔ یہاں آپ دیکھیں، قدرت باری دیکھیں کہ کب سے یہ پہاڑ کھڑے ہیں، کتنی دنیا گزر گئی، ان میں کتنے خزانے تھے، آج کے لوگوں کو اس نے دے دیے۔ اب پیچھے آنے والوں کے لیے پتہ نہیں اس نے اور کیا کیا اس میں رکھا ہوا، اس کے خزانے ہیں۔ تو وہ جو اس سارے نظام کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، چلا رہا ہے، اس نے یہ قرآن نازل کیا ہے۔ اب آپ کہیں کہ جی یہ زندگی کے لیے مشکل ہے یا اس پر عمل مشکل ہے، تو ایسا کہنے والا بے وقوف ہے۔ یہ قرآن کسی اور نے نازل نہیں کیا اور زندگی کسی اور نے نہیں بنائی۔ زندگی بھی اس نے بنائی، وجود بھی اس نے دیا، حیات بھی اس نے دی، ضرورتیں بھی اس نے دی، تکمیل کے ذرائع بھی اس نے دیے، اور یہ ضابطۂ حیات بھی اس نے دیا۔ یہ زندگی کا کتابچہ ہے، جیسے گھڑی کے ساتھ ہوتا ہے، ریڈیو کے ساتھ ہوتا ہے، مشینوں کے ساتھ ہوتا ہے، موٹر کے ساتھ ہوتا ہے، اسی طرح نسل انسانی کے لیے بھی یہ زندگی کا ضابطہ ہے، اور اسی کے مطابق زندگی گزرے گی تو صحیح گزرے گی، اور جہاں اس سے ہٹے گی وہاں خراب ہو جائے گی۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ ماں و شما کی بات نہیں ہے۔ اقوام عالم میں قوانین و دساتیر بنتے ہیں،
لیکن کسی ایک ملک کا قانون دوسرے ملک میں کسی ایک قوم کا ضابطہ دوسری قوم پہ لاگو نہیں ہوتا۔ انسانوں کے بنائے ہوئے ضابطے وہ اپنی ضرورتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے، دوسروں کی ضرورتوں کو کیا سمجھے، لہذا ہر ملک میں الگ قوانین ہیں۔ پھر کوئی حتمی قانون نہیں بنتا، بڑے بڑے مدبر قانون ساز اداروں میں جاتے ہیں، قانون بناتے ہیں، پھر اس میں ترمیمیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب اس کی نفاذ کا وقت آتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہاں بھی کمی ہے، وہ خامی ہے، یہ ضرورت ہے، یا ضرورتیں بدلتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں یہ قانون جو ہے اس میں اب ترمیم کی ضرورت آ گئی۔ لیکن یہ ضابطہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے، جس کے ہاں ماضی و مستقبل نہیں، ہر چیز حاضر ہے، اور جسے ہر تبدیلی کا پتہ ہی نہیں بلکہ وہ خود تبدیلیاں لانے والا ہے۔ لہذا اس نے ساری ان تبدیلیوں کو، سارے حالات کو اور سارے معاملات کو حل کرنے کے لیے یہ کتابچہ نازل فرمایا۔ اس کتاب کی عظمت یہ ہے کہ نزول سے لے کر قیامت تک زمانہ کروڑوں کروٹیں لے جائے، ہر وقت کے ہر مسئلے کا حل اس میں موجود ہے۔ دنیا کے کسی ملک میں آپ وہاں کے شب و روز کیا ہے، موسم کیا ہے، وہاں بھی قرآن پر عمل کرنا آسان ہے۔ کسی خطے میں ہے، کہیں ہے، قرآن پر عمل کرنا نوع انسانی کے لیے اس لیے آسان ہے کہ جس نے خطے اور موسم بنائے ہیں، جس نے ضرورتیں بنائی ہیں، جس نے انسان بنائے ہیں، اس نے یہ ضابطۂ حیات بنایا۔ پھر نزل بہ الروح الامین، اور اس کا نزول انتہائی امانت دار فرشتے کے ذریعے ہوا، جس نے جیسا اسے عطا ہوا ویسا پہنچا دیا۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے قلب عالی پر، تاکہ آپ لوگوں کو وقت سے پہلے قرآن کے خلاف زندگی گزارنے کے برے انجام سے آگاہ فرما سکے۔ ہمارے ہاں اردو میں لکھ دیتے ہیں تاکہ آپ بھی من جملہ ڈرانے والوں کے ہوں، یعنی آپ بھی ڈرانے والے ہوں۔ یہ اردو کا لفظ ڈرانا یا ڈر جو ہے یہ انذار کا ترجمہ نہیں بنتا۔ انذار ہوتا ہے کہ کوئی شخص زہر کھانے لگے تو دوسرا اسے بتائے کہ بھئی اس کے کھانے سے مر جاؤ گے۔ ڈر ہوتا ہے جیسے ڈاکو بندوق تان لیتا ہے، بندہ جان کے ڈر سے اسے خوف سے پیسے دے دیتا ہے کہ مجھے مارو نہیں، پیسے لے لو۔ ڈر ہوتا ہے کہ کوئی درندہ آ گیا، آدمی ڈرتا ہے۔ یہ سارے ڈر ہیں، اور ان کے لیے خوف کا لفظ آیا ہے قرآن کریم میں۔ انذار ایسا ڈر نہیں ہے، انذار کا ترجمہ ڈر درست ہی نہیں ہے، شاید اردو کے پاس اور کوئی لفظ نہیں اردو دانوں کے پاس کہ اس کا ترجمہ کرتے۔ انذار کا معنی یہ ہے کہ جیسے کوئی بندہ بیچ سڑک کے کھڑا اور ادھر سے گاڑی آ رہی ہو، کوئی اسے بازو سے پکڑ کر ادھر کر لے کے بھئی کھڑے رہو گی تو مر جاؤ گے، گاڑی اوپر آ جائے گی۔ اب یہ وہ ڈر نہیں ہے جیسے کوئی چور آ گیا یا ڈاکو کا ڈر ہے یا دشمن کا ڈر ہے، بلکہ یہ خیر خواہی ہے کہ ایک بندہ اپنا نقصان کرنے جا رہا ہے، نقصان اٹھانے جا رہا ہے، دھوکہ کھا رہا ہے، تو اسے بر وقت اطلاع کر دی جائے کہ ایسا کرو گے تو اس کا انجام یہ ہوگا۔ تو فرمایا علی قلبک، میرے حبیب یہ قرآن آپ کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے۔ کائنات ساری حسین ہے اور اس میں سب سے بہتر مخلوق انسان ہے، لیکن ساری کائنات میں، ساری مخلوق میں بے مثل اور بے مثال مخلوق ہے محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم جن جیسا کوئی دوسرا انسان اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ آپ کا ہر پہلو بے مثال ہے، حسن ظاہر ہو، قد و قامت ہو، آواز ہو، نگاہ عالی ہو، ہاتھ مبارک ہوں یا پائے اقدس ہوں، آپ کے بال مبارک ہوں یا آپ کی قوت گویائی ہو یا سماعت ہو، ہر پہلو اتنا حسین ہے کہ کائنات میں ایسا کوئی دوسرا نہیں۔ اسی طرح آپ کا دماغ عالی بھی اتنا عالی ہے کہ ایسا دماغ کسی دوسرے بشر میں نہیں، لیکن قرآن دماغ پر نہیں، قرآن دل پر نازل ہوا، اس لیے کہ دماغ مادی ہے، اور دماغ کا جو مصرف ہے وہ یہ ہے کہ اس سارے بدن کا سیکریٹریٹ دماغ ہے۔ جس طرح پورے ملک کا ہمارا ایک اسلام آباد میں سیکریٹریٹ ہے، اس میں وزراء ہیں، اس میں بادشاہ ہیں، صدر ہے، وزیر اعظم ہے، اب جو حکم صدارت سے یا وزارت عظمیٰ سے آتا ہے پھر آگے اس میں سیکریٹریٹ میں شعبے ہیں، وزارتیں ہیں، جس سے متعلق ہے اس میں جاتا ہے، آگے وہ اس کا نفاذ کرتے ہیں ملک میں۔ دماغ وجود، مادی وجود کا سیکریٹریٹ ہے۔ بھوک لگتی ہے تو دماغ محسوس کرتا ہے، پھر اعضاء کو حکم دیتا ہے کہ بھئی کھانا کھلاؤ، اس کے پھر دانتوں کو حکم دیتا ہے، منہ کو حکم دیتا ہے چباؤ، حلق کو اتارو، یہ سارا نظام جو پانی پینا ہے، کوئی آنا جا، جو بدن جتنے امور کرتا ہے ان کا سیکریٹریٹ دماغ ہے، وہ طے کرتا ہے، وہ حکم دیتا ہے، آگے کام ہوتا ہے۔ اگر دماغ کا کوئی حصہ کام چھوڑ دیتا ہے تو بندے کے وجود کا بھی ایک حصہ کام چھوڑ دیتا ہے، جسے آپ کہتے ہیں فالج ہو گیا۔ دماغ کے دو حصے ہیں، اگر ایک حصہ کام چھوڑ دیتا ہے تو انسانی وجود کا بھی ایک حصہ، ہاتھ پاؤں سارا کام چھوڑ دیتا ہے، فالج ہو گیا۔ یعنی وہ اوپر سے حکم دینے والے ہی کوئی نہیں رہا تو حکم ماننے والے کیا کریں، وہ بھی کام چھوڑ کے بیٹھ گئے۔ دل جو ہے ایک یہ دل ہے جو خون پمپ کرتا ہے اور گوشت کا لوتھڑا ہے، لیکن اس میں انگریزی میں اسے کہتے ہیں سیٹل ہارٹ، ایک لطیفہ ربانی ہے جو اسی قلب کے اندر ہے، اور وہ حکمران ہے دماغ پر بھی۔ دماغ بھی وہ کام کرتا ہے جو دل کہتا ہے۔ دماغ خود سیکریٹریٹ ہے، حاکم نہیں ہے، ادارہ ہے حکومت چلانے کا، لیکن اس کا بادشاہ یا صدر یا وزیر اعظم دل ہے۔ آپ کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ بعض امور ان کا دل نہیں چاہتا وہ کرے لیکن وہ کرتے ہیں، دماغ نہیں چاہتا کرے۔ ایک جواری ہے، وہ جوئے میں ہارتا ہے، اس کا دماغ بھی اسے سمجھاتا ہے کہ یہ کیوں کرتے ہو، تمہارے پاس اتنے پیسے تھے، کہتا ہے دل چاہتا ہے کرتا۔ یعنی دماغ مشورہ تو دے سکتا ہے، روک نہیں سکتا، جو فیصلہ دل کرتا ہے دماغ اس پر عمل درآمد کراتا ہے، مشورہ دے سکتا ہے، اس کا فیصلہ رد نہیں کر سکتا۔ کتنے کام ہیں لوگ کہتے ہیں جی خیر ہے اس میں نقصان تو ہے پر میرا دل چاہتا ہے میں کرتا ہوں۔ تو دل چونکہ سلطان ہے بدن کا، دل وہ جگہ ہے جہاں خواہشات پیدا ہوتی ہیں، آرزویں جنم لیتی ہیں، ارادے بنتے ہیں، پھر وہ دماغ تک جاتے ہیں، آگے امپلیمنٹ ہوتے ہیں، اور دل ہی میں وہ لطیفہ ربانی ہے جو انوارات ربانی کو سمو سکتا ہے، جو کلام ربانی کا مفہوم سمجھ سکتا ہے، جو اللہ کی طلب کر سکتا ہے، جو اللہ کو جان سکتا ہے، جو اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ یہ کام دماغ کی رسائی سے بالا تر ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ قلب کا، آپ کے قلب اطہر پر قرآن کا نزول ہوا، اس لیے لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ آپ لوگوں کو اس پر عمل نہ کرنے کے نقصانات سے بر وقت مطلع فرما سکے۔ تو یہ تو ایک اور احسان ہے۔ اب اس کا مطلب ڈر لکھ دینا کہ آپ ڈرا سکیں، تو وہ تو ڈرانا تو کوئی احسان تو نہیں ہوتا،
لیکن انذار جو ہے یہ تو ایک احسان ہے کہ آدمی کا نقصان ہونے جا رہا ہے اور اسے بر وقت بتایا جائے کہ ایسا نہ کرو ورنہ نتیجے میں یہ نقصان اٹھاؤ. بلسان عربی مبین، قرآن کریم واضح عربی زبان میں نازل فرمایا گیا. اس کا مطلب ہے کہ قرآن عربی ہے. اب اس کا اردو ترجمہ کہلائے گا، انگریزی ترجمہ کہلائے گا، کسی بھی زبان میں ترجمہ ہے، وہ ترجمہ ہے، مفہوم ہے، تشریح ہے، لیکن قرآن عربی میں ہی ہے. کل کوئی اردو میں قرآن کے ترجمے سے نماز شروع کر دے تو ادا نہیں ہوگی. کوئی سارا ترجمہ پڑھ لے اور کہے میں نے قرآن ختم کیا کر لیا تو نہیں ہوگا. قرآن وہی ہے جو عربی میں ہے، بلسان عربی مبین، واضح اور صاف عربی میں. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یہ قرآن کوئی ایسا انوکھا کام نہیں کہ اچانک ہو گیا، بلکہ آپ سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں اور ان پر جتنی کتابیں آئی ہیں ان میں آپ کا اور آپ کے صاحب کتاب ہونے کا قرآن کا تذکرہ موجود. یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ اچانک ایک بنا دی گئی کتاب اور اس کو سامنے آ گئی، بلکہ روز اول سے طے شدہ پروگرام ہے. اور جو کتابیں پہلی امتوں پر نازل ہوئی ان میں بھی ذکر کیا گیا کہ رسول عربی مبعوث ہوں گے، خاتم النبیین خاتم المرسلین ہوں گے، امام الانبیاء ہوں گے اور صاحب کتاب ہوں گے اور ان پر قرآن نازل ہوگا. اب آپ اندازہ کیجئے کہ جس کتاب کا اتنا اہتمام فرمایا گیا کہ اس کے بغیر زندگی کا کوئی پل بھی گزارنا ممکن نہیں. اب اس کے ماننے والے اسے مانتے تو ہیں، چومتے ہیں، احترام کرتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، لیکن جانتے نہیں اس میں لکھا کیا ہے. عمل کرتے وقت انہیں خبر نہیں ہوتی کہ ہم اس کے خلاف کر رہے ہیں یا اس کے مطابق کر رہے ہیں. اب اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو. ہمارے ہاں تو یہ عالم ہے کہ کوئی عربی زبان میں بد دعائیں بھی دیتا رہے تو ہم سمجھتے ہیں قرآن پڑھ رہا ہے. کوئی نماز پڑھاتا ہے وہ صحیح پڑھتا ہے یا غلط پڑھتا ہے. سوائے حفاظ کرام کے ایسے بندے بھی نایاب ہو گئے جو کم از کم معنی اور مفہوم سے تو سمجھ سکیں کہ یہ آیت غلط ہو گئی ہے، مفہوم غلط ہو گیا. میں حافظ نہیں تھا، میں ایک دفعہ نماز پڑھی تھی فجر کی، تو حافظ صاحب سے درمیان میں آیت رہ گئی. پہلے اہل جنت کا ذکر تھا اور ان کے اجر کا، پھر آگے کفار کا اور ان کے جہنمی انجام کا ذکر تھا. تو انہوں نے تذکرہ تو اہل جنت کا کیا اور عام درمیان میں 2 آیتیں چھوڑ کر اگلا وہ اہل جہنم والا جا پڑا. تو سلام پھیرنے کے بعد میں نے ان سے بات کی. انہوں نے کہا حافظ صاحب اس آیت پر غور فرمائیے، آپ نے غلط پڑھی ہے. آپ کوئی حافظ ہیں؟ میں نے کہا میں حافظ نہیں ہوں، مفہوم غلط ہے، ترجمہ غلط ہو رہا ہے. آپ نے اس طرح پڑھی ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، یہ غلط ہو رہا ہے. دیکھا تو غلط تھا، دوبارہ نماز پڑھنا پڑی. کم از کم یہ تو پتا ہو کہ اگر قرآن پڑھ رہا ہے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے. اور قرآن کے پڑھنے کا انداز بھی یہ ہے. ہم پڑھتے ہیں ایک قرآن اللہ کی متبرک کتاب ہے، بڑے ادب بڑے احترام سے، اور یہ سب کے لیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، گزر جاتے ہیں. نہیں، سب کے لیے بھی ہے، لیکن میرے اور آپ کے لیے ذاتی طور پر بھی. قرآن پڑھنے کا سلیقہ یہ ہے کہ جب آپ پڑھیں تو سب کو چھوڑ دیں، اپنے آپ کو سامنے کر کے پڑھیں کہ قرآن مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کس طرح اللہ کو ماننا ہے، اللہ کے رسول کو کیسے ماننا ہے، زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، ما بعد الموت کیا ہے، زندگی کی حقیقتیں کیا ہے، کس چیز کے کھانے کی اجازت دے رہا ہے، کس چیز سے روک رہا ہے، کیسی دوستی کا حکم دے رہا ہے، کہاں دشمنی کا حکم دے رہا ہے، کہاں صلح کا حکم دے رہا ہے، کہاں لڑنے کی بات کر رہا ہے.
یعنی قرآن اس طرح پڑھا جائے کہ یہ میرے لیے ہے تو سب کے لیے، لیکن سب کا اپنا معاملہ ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا معاملہ ہے۔ پڑھنے والے کو یہ چاہیے کہ وہ یہ سمجھ کر پڑھے کہ یہ مجھ سے بات کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم چاہو کہ میں اللہ سے باتیں کروں، کبھی تمہارے دل میں یہ آرزو پیدا ہو کہ اے اللہ تو میرے روبرو ہو، تو ہو اور میں ہوں، میں تجھ سے اپنے دل کی بات کہوں، میں تیری بات سنوں، تو کیا فرماتا ہے، اپنا دکھ بیان کروں، میرے دل میں کیا ہے۔ فرمایا فَلْيَقْرَأْ الْقُرْآنَ، قرآن لے کر پڑھنے بیٹھ جاؤ تو اللہ آپ سے بات کرنا شروع کر دے گا۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی بات ہے بندے کے ساتھ۔ فرمایا کبھی دل میں یہ آرزو جنم لے کہ بار الہ میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں، ایک تو ہو ایک میں ہوں، الگ بیٹھ کر باتیں کریں، میں اپنے دکھ سکھ تجھے بیان کروں، میں اپنی خواہشات آرزویں بیان کروں، تو کیا فرماتا ہے، میں تیری بات سنوں، اپنی تجھے سناؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَقْرَأْ الْقُرْآنَ، تو قرآن لے کر بیٹھ جاؤ اور اسے پڑھو، اللہ آپ سے باتیں کرے گا۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی بندے سے بات ہے۔ اور جب تک اس طرح نہ پڑھا جائے، پڑھنے کا ثواب اپنی جگہ لیکن زندگی میں تبدیلیاں نہیں آتی۔ آپ سوچئے ذرا کیسے زندگیاں بدلی جن لوگوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنے، ایک ایک جملے نے زندگی بدل دی۔ اسی طرح قرآن کریم کا ایک جملہ ساری زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے، اگر اس نظر سے پڑھا جائے کہ میرا رب مجھ سے بات کر رہا ہے۔ ہماری بد نصیبی تو یہ ہے کہ جب کوئی مر جائے تو ہم کہتے ہیں اب اس کے لیے قرآن پڑھا جائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بات آپ کو سناؤں اور پھر بات ختم کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے اور آسمان صاف تھا اور ستاروں سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ حبیب کبریا رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ جس طرح آسمان ستاروں سے بھرا اٹا پڑا ہے، کسی کی نیکیاں ایسی بھی ہوں گی، کسی بندے کا اعمال نامہ ایسا بھی ہوگا جس طرح یہ ستارے چمک رہے ہیں آسمان میں اور کوئی گن نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، عمر کی نیکیاں ایسی ہیں اعمال نامے میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، تو میرے والد کی، انہیں خیال گزرا کہ میرے ابا کی تو بات ہی نہیں ہوئی، فاروق اعظم کی بات ہوئی۔ آپ نے فرمایا تیرے ابا کو تو 3 راتیں غار ثور میں میری رفاقت نصیب ہوئی، ایک رات بھی کے مقابلے میں بھی یہ ساری نیکیاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، باقی نیکیوں کا تو کیا کہنا۔ اب یہ بات سیدنا فاروق اعظم تک پہنچ گئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تک یہ حدیث مبارک ابھی نہیں پہنچی، حضرت فاروق اعظم تک پہنچ گئی۔ انہوں نے کہا بھئی انہیں پتہ چل گیا تو قابو نہیں آئیں گے، وہ پہلے دوڑے دوڑے ابو بکر صدیق کی خدمت میں آ جائیں کہ میں آپ کے پاس بڑا کام سے آیا ہوں اور مجھے آپ نا امید نہیں کریں گے اور آپ مجھ پر بڑے مہربان بھی ہیں، تو میں امید رکھتا ہوں۔ یہ کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب کو صاف آسمان کو ستاروں سے بھرا اٹا ہوا دیکھ کر فرمایا کہ عمر کے اعمال نامے میں اسی طرح نیکیاں ہیں جس طرح ستاروں سے آسمان بھرا پڑا۔ مبارک ہو الحمدللہ۔ فرمایا میرا مقصد اور ہے، کیا؟ یہ ساری نیکیاں آپ لے لیں اور 100 کی 3 راتوں میں سے ایک رات مجھے دے دیں۔ انہوں نے فرمایا تمہارا دماغ خراب، میں رفاقت حبیب کو چھوڑ کر نیکیاں لیے، میں نے تیری نیکیوں کیا، جا اپنے نیکیاں لے جا، میں نے تیری نیکیوں کا کیا کرنا۔
نہیں، ثواب جو نیکی جو اس کا جو اجر ہے یہ آپ کا مال ہے. آپ کسی کو دینا چاہیں تو دیں، بخشیں. یہ زندگی کا نصاب ہے، یہ مردوں سے بات نہیں کرتی، زندوں سے بات کرتی. اور یہ حیات بانٹتی ہے. ہم نے تو یہ بنا لیا نا، کوئی مرنے لگے تو اس کے سرانے قرآن پڑھو کہ جلدی سے مر جائے گا. قرآن مارنے کے لیے نہیں ہے، قرآن پڑھو تو مردہ زندہ ہو جائے. جس کے دل میں ایمان نہیں وہ مردہ ہے، جس کے دل میں ایمان ہے اسے موت بھی آ گئی تو وہ مردہ نہیں ہے. ایک گھر سے دوسرے گھر میں چلا گیا. مردہ تو وہ ہے جس کے دل میں نور ایمان نہیں ہے. وَأَجْسَامُهُمْ قَبَلَ الْقُبُورِ قُبُورُ، جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے ان کے بدن چلتی پھرتی قبریں ہیں اور اس میں روح کی لاش دفن ہے. قرآن تو مردوں کو حیات بخشتا ہے اور زندوں کی کتاب ہے. اللہ کریم ہمیں اسے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.